اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ یاجوج ماجوج قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ کہف آیت نمبر 92 سے 101 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر وہ ایک اور مہم پر چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں؟ انہوں نے کہا، میرے رب نے مجھے جن چیزوں پر قدرت دی ہے وہ زیادہ بہتر ہیں، سو تم صرف محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، حتیٰ کہ جب اس چادر کو ان دو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو کہا، آگ کو خوب دہکاؤ یہاں تک کہ لوہے کی ان چادروں کو آگ بنا دیا۔ پھر کہا، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو میں اس پر انڈیل دوں، پھر یاجوج اور ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس دیوار میں سوراخ کر سکے۔ انہوں نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ کا وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس دن ہم ان کے بازوں کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ وہ تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو کافروں پر پیش کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں اور وہ حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے اور آپ فرما رہے تھے، عربوں کے لیے اس شخص سے ہلاکت ہے جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کے بند سے اتنا کھل گیا ہے، آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر دائرہ بنایا۔ حضرت زینب بنت جیش نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم میں نیک آدمی ہوں گے اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب خبیث کام بہت ہو جائیں گے تو پھر ساتھ نیک لوگ بھی مارے جائیں گے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ہر بلندی سے باسرعت تیزی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ طبرستان سے گزریں گی اور وہاں کا تمام پانی پی جائیں گی۔ پھر جب دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو وہ کہیں گے، یہاں پر کسی وقت پانی تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری بھی تم میں سے ایک کے 100 دینار سے افضل ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، پھر صبح کو وہ سب دفعتاً مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی اور ان کے صحاب زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک بالشت برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے صحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی مانند پرندے بھیجے گا
یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، اور ہر گھر خواہ وہ مٹی کا مکان ہو یا کھال کا خیمہ وہ آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا تم اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لٹاؤ، سو اس دن ان کی ایک جماعت ایک انار کو سیر ہو کر کھا لے گی، اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے لگے گی، اور وہ ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے عام جنسی عمل کریں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اس میں یہ جملہ بھی ہے، پھر یاجوج اور ماجوج خمر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے، یہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے، وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے لٹا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔